بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 51 اور 52۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد جزیرے عرب میں بھیجے گئے ایک مشہور نبی جن کو ہود علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی جو صفت بیان کی ہے کہ دنیا میں اس قوم کے جیسے طاقتور، لمبے، مضبوط جسم والے کوئی بھی پیدا نہیں کیے گئے۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے ستونوں والے، بڑے بڑے محل والے عاد کا ذکر کر رہا ہے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، دنیا میں کہیں پر بھی اس جیسی قوم نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ اتنے مضبوط لوگ تھے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر محل بناتے تھے۔ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، ان کو الگ سے گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کوئی پہاڑ دیکھ لیتے اور اسی پہاڑ کو اپنا گھر بنا دیتے تھے۔ اور آج بھی مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر کچھ ایسے پہاڑ ہیں جن کے اندر گھر بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم جہاں پر تھی اس علاقے پہ چلے جائیں، جس علاقے کا نام ہجر ہے اور اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پہاڑ، جس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی تھی، وہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، وہ جو پورا پہاڑی علاقہ ہے، وہاں اگر چلے گئے تو دیکھنے کے بعد عجیب طرح سا تصور پیدا ہوتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے پورے پہاڑ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ پہلا منزلہ بھی ہے، پھر اوپر سے دوسرا منزلہ بھی ہے، ایک ہی پہاڑ کے اندر۔ اور جب اندر ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو اندر جانے کے بعد لگتا ہے جیسے ہم صوفہ بچھاتے ہیں یا پلنگ لگاتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں دیواروں کے کناروں سے بیٹھنے کے لیے، انہوں نے اسی پہاڑ کو تراش کر کرسیوں کی جیسے بیٹھنے کی چیزیں بنا دی ہیں۔ اور ہم سامان رکھنے کے لیے جسے الماریاں بناتے ہیں، انہوں نے پہاڑوں کے اندر ہی الماریاں بنا لی ہیں۔
اور اتنا بہترین گھر، لیکن چونکہ وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے وہاں جا کر زیادہ بیٹھنا یا اس طرح کی دوسری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ لیکن کوئی انسان دیکھنا چاہے تو اس قوم کے وہ کمالات دیکھ سکتا ہے۔ رہا مسئلہ قوم عاد کا، تو جہاں یہ لوگ ہوا کرتے تھے وہ ساری جگہ ختم ہو چکی ہے، ان کی جگہوں کا کوئی نشان ابھی دنیا میں باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پہلے توحید کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیونکہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب نازل ہوا تو ان کی کشتی میں مومنین سوار ہوئے، کافر سب کے سب ختم ہو گئے۔ جو یہ مومن تھے، اب انہی میں سے خاص طور پر جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافث، یہ سام، حام اور یافث کی نسل پھیلنے لگی اور اسی سے پوری دنیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے وہ 3 بیٹوں سے ہی آج دنیا کی پوری آبادی ہے۔ دنیا میں جتنی آبادی، جتنے انسان ہوتے ہیں، ان کا تعلق یا تو سام سے ہے، یا حام سے ہے، یا پھر یافث سے ہے۔ اب بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ نسب پتہ ہے، اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ نسب پتہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں، زیادہ تر سلسلہ نسب کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اس کے آگے پوچھو تو معلوم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی شیخ ہے تو کیوں شیخ ہے اسے نہیں معلوم، کوئی سید ہے تو اسے پتہ نہیں سید کیوں ہیں، کوئی خان اور پٹھان ہے تو کہتے ہیں بس یہاں اور یہاں کے تھے، ہمارے دادا فلاں جگہ سے آئے تھے اس لیے ہم خان ہیں، پٹھان ہیں۔ لیکن سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے آپ کا، کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا۔ لیکن جو عرب قوم ہے، عرب قوم کے پاس اس کا پورا حساب ہوتا ہے، اور دنیا میں خاص طور پر کسی کسی قوم کا حساب ہوتا ہے، شخص کا، فرد کا نہیں، پوری قوم کا اجتماعی شکل میں کہ یہ پوری قوم کہاں سے آئی۔ اس لیے جب بھی دنیا میں کسی بھی قوم کا اگر حساب کیا جائے تو اس کا سلسلہ نسب یا تو سام تک پہنچتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے، یا حام تک پہنچتا ہے، یا یافث تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ پہلے آدم جن سے دنیا شروع ہوئی، اور یہ دوسرے آدم جن کی نسل دنیا میں موجود ہے۔ جب یہ مومنین بچے تھے، انہی کے اندر بعد میں پھر انحراف شروع ہوا، اور پھر شرک شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے کفر بھی کر لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم میں ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اور ساتھ میں ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، تو یہ مت سمجھیے کہ یہ میں پیسوں کے لیے کر رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو، میں دولت جمع کرنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، میں آپ کی آخرت کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں آپ کو آپ کے خالق حقیقی سے ملانا چاہتا ہوں، بس اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر، میری اجرت، میرا معاوضہ میری اس کام کا اور اس کی محنت کا، الا علی الذی فطرنی، اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا جو خالق ہے وہی اس کام کی اجرت دے سکتا ہے۔
تم سے مجھے کسی اجرت کی کوئی تمنا نہیں ہے، اس کی امید نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ سمجھیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ جو نئی نئی باتیں بتا رہا ہوں اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، کہ مجھے اس کے بدلے میں آپ سے کوئی دولت چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے تھے تو مشرکین مکہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں ایک وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی سے کچھ بات چیت کر لیں، کچھ بات کریں، کچھ فرمائش رکھیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ کام کر رہے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ان معبودوں کو چھوڑ دو، وہ ایک معبود کی عبادت کرو، ایک ہی معبود ہے، یہ سب معبود غلط ہیں، یہ جو باتیں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، اگر اس کے بدلے میں آپ حقیقت میں دولت چاہتے ہو، پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو، تو سیدھے بول دیجئے نا، کیوں ادھر گھما کے بات ہو رہی ہے؟ اب سیدھے بتا دیجئے کہ آپ کو پیسہ چاہیے، ہم آپ کو عرب کا سب سے مالدار انسان بنا دیتے ہیں، جتنی دولت چاہیے بتائیے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، پیسہ لے لیجئے اور یہ توحید کی دعوت دینا بند کر دیجئے، پیسہ لے لو اور توحید کی دعوت دینا بند کر دو۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی تھی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پیسہ نہیں، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ سردار بنو، کیونکہ آدمی بعض مرتبہ سامنے اس لیے آتا ہے تاکہ کچھ بڑا بن سکے کچھ منصب اسے چاہیے، تو اگر آپ کو منصب چاہیے، کرسی چاہیے، تو بول دیجئے ہم پورے عرب کا سردار آج ہی سے بنا دیتے ہیں۔ ہم تو سردار ہیں، لیکن ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہو، لیکن یہ توحید والی بات بند کرنا ہے، ہم شرک کرتے رہیں گے، یعنی کئی خداؤں کو ماننا یہ ہمارا کام جاری رہے گا، ایک اللہ کو ماننے کی جو دعوت ہے آپ کی، یہ ختم کرنا ہوگا۔ یا پھر اگر آپ کو کوئی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے تو آپ بتائیے، ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ اب تینوں کا تعلق دنیا سے تھا، دولت چاہیے یا پھر منصب چاہیے یا عورت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں اس لیے آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ تو قوم کے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے نبیوں کی دعوت پر کہ انہیں دنیا کا کوئی فائدہ چاہیے، تو نبی بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ غلط خیالی میں نہیں رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں دنیا کے مفاد کے حساب سے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو، شخصی طور پر کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور اس سے آپ کا کوئی مفاد ہے، تو آپ اپنی دعوت میں مخلص نہیں رہو گے، آپ اپنی دعوت میں مخلص نہیں رہو گے، کیونکہ پھر اس آدمی سے آپ کی باتیں اور آپ کی اصلاحی دعوت، آپ کی تربیت اتنی رہے گی جتنا کہ سامنے سے پیسہ ملنے کی امید ہے، پیسہ ملنے تک، اور پیسہ مل گیا اس کے بعد ختم۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر قوم کو امید دلاتے ہوئے، کیونکہ گنہگاروں کو ہمیشہ دھمکیاں دینا، ڈراتے رہنا، مایوس کرنا، یہ بھی دعوت کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ گنہگاروں کو، غلطی کرنے والوں کو
اللہ سے امیدیں دلانا، تسلی دینا کہ آپ اتنا گناہ کر رہے ہو، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے آپ کی، کبھی بھی آ سکتے ہو، بہت گناہ کر چکے ہو، چلیے پھر بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پریشان نہ ہو کہ میں نے اتنا گناہ کیا ہے اب میرا کیا ہوگا۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آدمی زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں کبھی کبھار کچھ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کچھ برا کر دیا ہے، اب آگے مجھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو خودکشی کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ جب زندگی سے مایوس ہوتا ہے کہ میرا کچھ ہوگا نہیں، تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اسکول میں بھی فیل ہونے والے جب انہیں لگتا ہے کہ بس اب میں ناکام ہو گیا، اب میرا آگے کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا، تو وہ بھی خودکشی کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے تاجرین بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور کسانوں کے بارے میں تو ہندوستان میں مشہور ہے، کسان کیسے خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو نا امید کر دینا کسی بھی انسان کو دین کی دعوت میں، یہ بھی غلط ہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، جتنے گناہ کیے ہیں سب معافی مانگ لو، آپ معافی مانگ لو، اللہ سے استغفار کرو۔ کیا مطلب استغفار کرنے کا؟ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی سدھار دے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرنا، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا کہ ہماری دنیا بھی کامیاب کر دیں اور آخرت بھی کامیاب کر دیں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس سے توبہ کرو، مطلب جو برائیاں کر رہے تھے وہ سب چھوڑ دو، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر آپ کو وہ گناہ کے کام چھوڑنا ہے۔ ایسے نہیں کہ زبان سے بولتے رہنا ہے اور پیچھے عمل جاری ہے۔ جیسے زبان سے آپ کہہ رہے ہو ویسے آپ کے عمل میں بھی ہونا چاہیے، عملی طور پر بھی آپ سارے گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آپ پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ کیونکہ ہود علیہ السلام کی قوم جہاں ہوتی تھی وہ علاقہ، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں رب الخالی، سعودی عرب کا وہ علاقہ جس کو رب الخالی کہتے ہیں، جہاں صرف ریتی ہے، آج بھی جہاں بارش نہیں ہوتی، جہاں ایک اتنا سا پودا بھی نہیں لگتا، جہاں انسان نہیں ہوتے، جہاں پرندے بھی نہیں ہوتے، جہاں کوئی مخلوق کے کا رہنا ہی مشکل ہے، جو پہاڑی یا ریتی کے جانور ہوتے ہیں وہ رہتے، باقی کوئی انسان وہاں آباد نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان اگر بھٹک کے اس علاقے میں چلا جاتا ہے تو باقی دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی لاش وہاں ملی ہے۔ ریتی کی وجہ سے وہ آدمی کب مر جاتا ہے کب ختم ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بارش کے یہ لوگ محتاج تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، تو کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آپ کے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کر دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں اور زیادہ قوت دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پہلے سے پہلوان ہو، پہلے سے ہٹے گٹے خطرناک ہو، لمبے ہو، بہترین جسم ہے، یہ قوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب بارش ہوگی اور خوشحالی آئے گی تو اور قوت، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت عطا کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، لیکن یاد رکھنا دوبارہ پلٹ کر پھر مجرم نہ بن جانا۔ جب بارش ہو گئی، خوشحالی آ گئی، طاقت آ گئی، پتہ چلا ان نعمتوں کو دیکھ کر پھر بگڑ گئے،
کیونکہ بعض لوگوں کا عالم ایسے ہی ہوتا ہے، جب تک کچھ نہیں ہوتا ہے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، پریشان حال ہوں، گھر میں پریشانی ہے، تجارت میں پریشانی ہے، مدد کر مدد کر۔ جب دیکھو فجر میں سب سے پہلے آ رہے ہیں، رو کے دعا کر رہے ہیں، رات میں دیکھو مسجد میں دیر تک بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جیسے سب کچھ اچھا ہو گیا، ختم۔ مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، پھر وہ اکڑ آ جاتی ہے، وہ گھمنڈ شروع ہو جاتا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے ایسے کیا اور ایسے ہو گیا، ادھر بٹن دبایا ادھر کھل گیا۔ یہ بس جہاں دیکھو وہاں دولت ہی دولت آ گئی، اب وہ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، جب خوشحالی آئے گی، طاقت آ جائے گی، آپ کے پاس قوت آ جائے گی، مالدار ہو جاؤ گے، سب صحت مند ہو جاؤ گے، دیکھنا اس کے بعد پھر مجرم نہ بننا، پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ہم زبان سے دعائیں کرتے ہیں، عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، عمل سے بھی اظہار ہونا چاہیے۔ ہم دعا زبان سے کہتے ہیں اللہ خوشحالی دے، اللہ دولت دے، اللہ امن دے، دنیاوی مصیبتوں سے بچا لے، لیکن عملی طور پر ہم غلط کاموں میں خود ملوث ہیں۔ تو اللہ نے یہ پیغام دے دیا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، دونوں سے آپ کو گناہوں سے محفوظ رہنا ہے، اللہ والا بن جانا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ بارش نازل ہوگی، جیسے بارش کی وجہ سے زمین سے پودے نکلتے ہیں، سوکھی زمین سے جہاں سے امید نہیں تھی، ویسے آپ کی زندگی میں جہاں امیدیں نہیں تھی وہاں سے کامیابی کے پھل نکلیں گے۔ جہاں سے آپ کو لگتا تھا کہ یہاں سے تجارت نہیں ہوگی، وہاں اللہ آپ کو تجارت دے گا۔ جہاں آپ کو لگتا تھا کہ یہاں کی دکان میں برکت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرنے لگے گا۔ جس جگہ سے آپ مایوس ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے آپ کو کامیابی اور کامیاب کر دے گا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کامیابی کے بعد پھر ناشکرے نہ بننا، پھر بھاگنا نہیں، اس کے بعد بھی خاکساری ہونی ہے، اس کے بعد بھی استغفار ہونا ہے، اس کے بعد بھی توبہ کرتے رہنا ہے، اس کے بعد بھی دعائیں کرتے رہنا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ کیونکہ دنیا کا یہ سسٹم نظر آتا ہے کہ جب آدمی کو خوشحالی ملتی ہے تو آدمی پھر بگڑنے لگتا ہے۔ تو یہاں وہ بھی آگے کی بات بھی بتا دی، اور آگے کی بات بتانے کا مطلب یقینی ہے کہ آپ استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، خوشحالی آپ کو یقینی ملے گی، خوشحالی یقینی ملے گی۔ اس یقین کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا ہے، اب یقین کے ساتھ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ رب کے سامنے استغفار کرنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔